تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسن القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر۔ ناظرین، قرآن پاک کے متعلق ہم بات کر رہے تھے رب کی، کہ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کلام پاک میں کہاں کہاں اور کیسے رب کے ذریعے کیا، اور رب کا یہ تصور اور اس کے متعلق پہلے سے پائے جانے والے نظریات کیا کچھ تھے۔ آج میں تھوڑا سا ذکر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کروں گی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے دیکھا ستارے کو اور کہا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ تارا غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا، منور دیکھا، تو فرمایا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قَالَ، کہا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، یہ میرا رب نہیں، کہا ڈوبنے والا کیسے میرا رب ہو سکتا ہے، پھر اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا بازغاً، روشن چمکدار، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ بہت بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے قوم، میں بری ہوں اس بات سے کہ جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، پس اب میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کروں گا، وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ جو بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو، حنیفاً پورے یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین، ان آیات کے پڑھنے سے ایک واضح تصور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق سامنے آتا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سوسائٹی میں آنکھ کھولی تھی تو وہاں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کا تصور موجود تھا، اس کے رب ہونے کا تصور تھا، اور وہاں کہیں ستاروں کو ربوبیت کا مظہر سمجھا جاتا تھا اور کہیں سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کائنات پر در حقیقت غور و فکر کر رہے تھے، اور جب انہوں نے ان کو غروب ہوتے، انہیں غائب ہوتے دیکھا، تو ان کی فطرت سلیم نے خود ان سے سوال کیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک رب ہو اور وہ ڈوب جانے والا ہو، ایک رب ہو اور اس کی روشنی ماند پڑ جانے والی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہوگی کہ جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے پیغمبر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فطرت سلیم پر رہتے ہیں، ان کا دل ہمیشہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور غور و فکر ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے غور و فکر کیا اور یہ جان لیا کہ در حقیقت اس کائنات کو بنانے والا، اس شمس و قمر کا مالک، ان ستاروں کا مالک، اس آسمان کو تخلیق کرنے والا ہی میرا رب ہے۔ اب وہ اس وقت ان تمام جھوٹے خداؤں سے بیزار ہو گئے جس وقت وہاں موجود لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کسی کو وہ رزق کا خدا مانتے تھے، کسی کو کوئی سورج کو سمجھ کے اس کی پوجا کرتا تھا۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے تمام شرک کو ختم کر کے فقط
ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، اور نہ صرف اس اقرار کو اپنے خود تک، اپنے آپ تک محدود رکھا، بلکہ پھر یہ دعوت لے کر اٹھے، اور اللہ کے حکم سے جب ان کو پیغمبری عطا ہوئی تو پھر انہوں نے پوری قوم تک توحید کا پیغام عام کیا۔ اور پھر اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے ایک خاص علاقے میں اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا، رب کے پیغام کو عام کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ جب ان کے لیے حکم آیا تو وہ عرب کے صحراؤں اور ریگزاروں میں اپنی اہلیہ اور اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، شیرخوار بچے کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ پھر ان کے لیے حکم آتا ہے کہ تم انہیں چھوڑ کر اب اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تمہیں اگلے راستے کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو آپ بلا چون چرا کوئی سوال کیے اپنی اہلیہ کو فقط ایک اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ سفر جاری رہتا ہے۔ پھر مصر اور فلسطین اور مختلف جگہوں پر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ اور جہاں یہ میں نے آپ سے بات کی کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے اندر توحید کا ایک تصور رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ در حقیقت ان کے جو قریبی ہمسائے تھے، قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، تو ان کے اثرات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر باقی تھے ان کے ذہنوں میں، اور ان کے آباء و اجداد کے خیالات اور عقائد کے مطابق۔ تو لہٰذا انہیں یہ معلوم تھا کہ آخر کوئی تو ہے جو ان آسمان و زمین کا مالک ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شرک کو بڑھا لیا، اور پھر ان کے خدا اور ان کے رب مختلف طریقوں سے بنتے چلے گئے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی ایک اس کا ذکر آتا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ ان کے پاس پیغام لے کر پہنچتا ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ایک شخص اور ان کے لیے دوڑتا ہوا دور بستی سے آتا ہے اور ان کے نصرت و تائید کے لیے، لیکن شرک میں پھنسے ہوئے لوگ اس قدر ظالم ہو چکے تھے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کرنے والے کو ہی شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ پھر دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زمین میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے پوری قوت اسی بات میں صرف کر دی کہ اس زمین کے اوپر رب کا بنایا ہوا نظام ہی چلایا جائے گا۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی جان چکے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا اور انہیں جب خریدا جا رہا تھا تو ان کے متعلق یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کا رب کون ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی مصر میں رب کا تصور موجود تھا۔ پھر آگے دیکھیے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ابھی باقی تھی، اور فرعون کے دربار میں جب ایک قبطی سردار نے جب یہ بات کی، اور اس وقت کا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک قتل سرزد ہو گیا اور وہ وہاں سے جانے لگے، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دی اور رب کا اعلان کیا، مگر اس وقت کا موجود بادشاہ جسے ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اذهب الی فرعون کے پاس جاؤ، دیکھو وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن دیکھو کہ تم ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اور وہی فرعون اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اور وہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قوم مذاق اڑایا کرتی تھی کہ دیکھو بتاؤ تو صحیح بھلا تمہارا رب کہاں ہے، ذرا کوئی سیڑھی لگاؤ اور ہم دیکھتے ہیں اونچائی پر چڑھ کے کہ کہیں موسیٰ کا رب نظر آئے۔ تو در حقیقت یہ لوگ اللہ کو تو ماننے سے انکاری تھے، لیکن انسانوں کو رب بنانے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مومن میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور اس میں کچھ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ فرمایا گیا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو
کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس انجام سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہو کر رہے گا۔ یقین جانو اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اے برادران قوم، آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اے برادران قوم، میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو بڑی بڑی قوموں پر آ چکا، اور وہی انجام تمہارا نہ ہو جو قوم نوح، قوم عاد اور سمود کا اور بہت بعد کی قوموں کا ہوا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے رہے جسے وہ لائے تھے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اور اے برادران قوم، یہ عجیب معاملہ ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت موجود نہیں ہے۔ میں تمہیں اس طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست اور بخشنے والا ہے۔ بے شک اب یہ پوری تقریر اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا اثر کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی باقی تھا، اور اس جلیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ قوم جہالت کے مرتبے پر نہ تھی، اللہ کی ہستی سے بالکل ہی نا واقف نہ تھی، لیکن ان کے عقیدے، ان کے تصور اور پھر اس کے بعد ان کے رویوں میں چونکہ فرق آ چکا تھا، اس لیے وہاں توحید کی بستی کا کوئی منظر نظر نہ آتا تھا۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ وہ رب العالمین تو بے شک اللہ کو کہہ دیتے تھے، لیکن وہ اللہ کو حاکم اور مقتدر اعلیٰ تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ جو حکم ان کو اللہ کی طرف سے دیا جائے اس کو وہ عبادت کے طور پر اس کی بندگی اختیار کر لیں۔ ایسے میں وہ اپنے اندر چھپے ہوئے بت اور چھپے ہوئے رب بنائے بیٹھے تھے، من چاہی ان کی خواہشات تھیں اور من چاہی ان کی بندگیاں تھیں، لیکن وہ رب تو رب العالمین ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا ہمیں کہ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، الہ الناس، کہ وہ صرف لوگوں کا رب ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ لوگوں کا معبود بھی ہے۔ پھر یہی معوذتین میں موجود دوسری صورت قل اعوذ برب الفلق، تو یہاں بھی رب فلق کہا گیا، مطلب یہ کہ مشرکین عرب میں بھی رب کا تصور موجود تھا۔ ناظرین، ایک اور بات رب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں موجود بہت سی دعاؤں کا آغاز رب سے ہوا ہے، مثلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا، پھر آتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور آج کے لیے آپ کی ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں موجود رب کے نام سے آغاز ہونے والا ان دعاؤں کو آپ تلاش کریں اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں موجود دعائیں وہ دعائیں ہیں جنہیں مقبولیت حاصل ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا۔ آخر میں ہم صرف رب کے متعلق ایک چھوٹا سا جائزہ یہ لیں گے کہ وہ رب دراصل
جو فطری خدائی کا دعوے دار ہے وہی حقیقت میں ہمارا رب ہے، آئیے اس کی بندگی تسلیم کر لیں، اس لیے کہ وہ اوور لارڈ ہے، وہ رب اعلیٰ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کی حاکمیت، اس کے اقتدار اعلیٰ، اس سورنٹی کو جب ہم دل سے تسلیم کریں گے تو اس حاکم کی بادشاہی میں اپنے آپ کو غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر ہم عملی طور پر بھی تیار ہو سکیں گے۔ تیسرا اور اہم کام رب کے حوالے سے یہ کہ ہم اس رب کا نظام رب کی دھرتی پر قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھا تھوڑا سا رب کا تعارف۔ اس وقت ہم لیں گے بریک اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقفہ ختم ہوا۔ آئیے ہم سورہ بقرہ کی 236ویں آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کا حق مہر مقرر کیا ہو، متعوہن، اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، علی الموسع، تنگ دست پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق، وسعت والے کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، حقا، حق ہے، علی المحسنین، محسنین پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور یقیناً تم نے حق مہر ان کا مقرر کیا ہو، فنصف ما فرضتم، سو جو نصف ہے اس کا جو تم نے مقرر کیا اسے ادا کر دو، الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ معاف کر دے وہ، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وان تعفوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تو یہ تقوی کے قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور تم نہ بھول جاؤ اس فضل کو جو تمہارے درمیان تھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے اطاعت گزار، فرما بردار بن کر کھڑے رہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، سو پیادہ پا، اور رکباناً، یا سواری پر ہو، نماز ادا کر لیا کرو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم نہیں جانتے تھے، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ رہے ہوں ازواج، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ وصیت کریں اپنی ازواج کے لیے، متاعاً، فائدہ پہنچانا، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے،
فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ انہیں نکال دیں، اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا جو کچھ بھی وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ اپنی ذات کے لیے، من معروف معروف کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے معروف کے مطابق، حقاً علی المتقین یہ حق ہے متقیوں پر، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اے رب تعالی ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما دے۔ ناظرین، ہم پچھلے 2 رکوعات سے ہم پڑھ رہے ہیں طلاق کے متعلق ذکر۔ طلاق کے حوالے سے اللہ نے ہمیں کیا رہنمائی دی، پھر اس میں عدت کا ذکر بھی آیا، پھر اس میں رضاعت کے معاملات بھی آئے۔ آج بھی اس کی ابتدائی آیات طلاق کے ہی متعلق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس میں ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم پر گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، مگر مطلب یہ کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جن کا ابھی حق مہر، جن کو تم نے ابھی ہاتھ نہ لگایا اور نہ ہی ان کے لیے حق مہر مقرر کیا، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو، اس کے نکاح تو ہو جائے لیکن ابھی انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز نہ کیا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر ہوا ہو، تو اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اس صورت میں کہ اگرچہ مہر کی ادائیگی لازم نہیں لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ مال متاع دے کر رخصت کرے۔ علی المحسی، اس میں بھی رب تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا کہ جو وسعت والا شخص ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق فراخ دلی سے اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرے گا، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص تنگ دست ہوگا تو وہ بھی جتنی اس کے گزر اوقات ہے اس حساب سے وہ اپنی منکوحہ کو کچھ ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد اسے رخصت کیا جائے گا۔ متاعاً یہ جو کچھ کے فائدہ ہے، جو کچھ خرچ کیا جائے گا بالمعروف قاعدے کے مطابق، مطلب یہ کہ یہ ساز و سامان دنیا ہے اور اس کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو دیا جائے، اس پر ایسا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کے اوپر کوئی ہم نے تمہاری کوئی چٹی ادا کی ہے، یا اس عورت کو کوئی ایسا احساس نہ دلایا جائے کہ یہ تمہیں کوئی صدقہ یا کوئی خیرات دی جا رہی ہے، بلکہ معروف طریقے سے اس معاشرے میں موجود روایات اور اس معاشرے سے کے اندر جو ماحول موجود ہے اسی کے مطابق تم عزت احترام کے ساتھ اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو گے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، مطلب یہ کہ محسنین کے جو احسان کرنے والے ہیں یہ حق ہے ان کے اوپر، اس لیے کہ نیکی کرنے والے بے شک یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ان پر ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ان سے محبت کرے تو اس کے لیے یہ احسان کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ آیت نمبر 237 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم نے ان کے لیے ایک حق مہر بھی متعین کر دیا تھا، تو اب اگر تم انہیں طلاق دے رہے ہو تو اس وقت تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جو تم نے حق مہر ان کے لیے مقرر کیا تھا اس میں سے تم نصف ادا کرو گے۔ مطلب یہ، ہم اس کا ذکر کچھ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اس کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت
ابھی جبکہ قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہو. اور اگر یہ بات کا ذکر ہوگا تو اس میں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے پھر اپنا پورا مہر جو اس کا مقرر کیا گیا تھا اس کو ادا کرنا ہوگا. الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. مطلب یہ کہ وہ عورت خود سے چاہے کہ مجھے یہ تمہارا آدھا حق مہر بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. مطلب یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے. عورت خود تو طلاق نہیں دے سکتی، لہذا مردوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اس معاملے میں فراخ دلی سے کام لیں گے، کیونکہ نکاح کا جو یہ رشتہ جس کے بندھن میں دو فرد اللہ کے حکم سے بندھ جاتے ہیں، اسے عقدۃ النکاح کہا گیا. اور یہ ایک مقدس اللہ کا بنایا ہوا ایک خاندانی نظام کا آغاز ہے ان رشتوں کے بندھن میں بننے سے. اب اگر خدا نخواستہ اس رشتے میں کوئی دراڑ پڑ رہی ہے یا کوئی طلاق تک کی نوبت جب آ جاتی ہے تو ایسے معاملے میں مرد کو فراخ دلی سے کام لینا ہوگا اور وہ اس کا جو حق مہر مقرر ہے وہ اس کو ادا کرے گا. لیکن بالفرض اگر عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے یا وہ اس کو معاف کر دیتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اس کو ایک دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں جو مابین تمہارے احسان ہے اس کو تم مت بھلا دینا. مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں جو ایک تعلق سے جوڑا تھا، تمہارے اندر جو ایک فضل تم دونوں کو عطا کیا تھا، تم اس کو مت بھلا دو. اور کم از کم جب ایک ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں موجود ایک عام روایت بھی ہے کہ جب بھی کسی فرد کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کو ذلت کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ نہیں بلکہ عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. لہٰذا معاملہ خواہ طلاق کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں مرد کو احسان کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مرد کو درگزر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف عورت کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ عورت اگر چاہے خوش دلی سے معاف کرنا تو وہ اس کو وہ آدھا مہر بھی معاف کر سکتی ہے. اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی کہ تم مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دے دی گئی، تمہیں بڑائی عطا کر دی گئی، تو تم اس کو مت بھول جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر تم عزت و تکریم کے ساتھ اسے پورا مہر دے کر رخصت کرو گے تو یہ عمل بھی اللہ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر تم اس کو نصف مہر دے کر اللہ کے حکم کے مطابق رخصت کرو گے تو وہ بصیر ہے، وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اور تمہارا رب کے حکم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ کا اجر کا مستحق بنانا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ محسنین کہہ رہا ہے ان آیات کی روح سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. مطلب یہ کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پورے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب یہاں حکم ہے کہ تمہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی. جہاں تک تعلق ہے نمازوں کی حفاظت کا، سورہ مومنون میں بھی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم حافظون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ناظرین، قرآن پاک کے آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نمازوں کی محافظت کیا ہے، یہ بڑا ایک بہت طویل، اس کے اوپر ہمیں ہمارا دین رہنمائی عطا کرتا ہے. اس کے متعلق ہم انشاءاللہ جانیں گے، لیکن اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد
آگے وقفے کے بعد انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ وقفہ ختم ہوا۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے تھے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جلدی جلدی رکوع اور سجود ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز مکمل کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ پھر سے نماز ادا کرو۔ اس شخص نے پھر ویسے ہی نماز پڑھی۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ پھر جب وہ اس نے سلام پھیرا تو کہا گیا کہ دوبارہ سے نماز ادا کرو۔ بہرحال اللہ کے نبی مفہوم حدیث بتا رہی ہوں، الفاظ میں کوئی بے ترتیبی نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کے متعلق مفسرین قرآن پاک میں تشریحات میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نماز جس کے لیے تم اپنا ایک بہت اچھا سا وضو کرو، اور وہ وضو جو ہے وہ بڑی خشیت اور رب کے تعلق کو محسوس کرتے ہوئے اگر کیا جائے تو یہ احسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ موجود ہے کہ جب آپ وضو فرمانے لگتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، مطلب آپ کے اوپر وہ احساسات کی کیفیت وضو کرنے سے ہی شروع ہو جاتی کہ میں اب اپنے رب کے دربار کے حضور میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر دوسرا یہ کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے وہ جگہ پاک صاف ہو، پھر وہ جو لباس پہن کر نماز ادا کی جائے تو وہ پاک صاف ہو، اور اس میں بالخصوص خواتین کے لیے تو مزید ہدایات یہ ہیں کہ آپ کا لباس ساتر ہو، آپ کے جو سر کے بال ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں، وہ نظر نہ آ رہے ہوں، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ پورا بازو تک، آپ کی کلائی سے آگے تک آپ کا لباس مکمل ہو، اور بڑی سی چادر کے ساتھ نماز ادا کی جائے، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، تو تب ایک عورت، مطلب یہ کہ باریک لباس میں نہیں بلکہ موٹے ساتر اور مکمل لباس میں اپنی نماز، پاک صاف لباس میں نماز کو ادا کرے گی۔ پھر نمازوں کی حفاظت میں ایک بات یہ بھی کہ اس کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، کہ ایسی نماز کہ جس میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے حدیث کے روح سے کہ وہ جیسے کوئی مرغ چونچے مار کر جلدی جلدی اپنی کھانا یا دانا کھا رہا ہوتا ہے، تو مسلمان اپنی نمازوں کو ایسے ادا نہیں کرے گا کہ گویا چند ٹھونگے ہیں جو اس نے ماری ہیں، یا جلدی جلدی اٹھک بیٹھک اور سجدے اور تھوڑی سی کوئی ایکسرسائز نما کوئی کوشش کی اور اس کو وہ نماز کا نام لے، بلکہ پوری طمانیت کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے نماز کو ادا کرے گا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو نماز ایسے پڑھو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں بہرحال دیکھ ہی رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیات اور احساسات کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز انشاءاللہ ہماری ان میں شمار ہوگی کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہی وہ نماز ہوگی کہ جس کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی اور فحش کاموں سے۔
تو اللہ جو ہر شے کا جاننے والا ہے، جو سب تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل جس کا تمہاری نگاہ میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے کہ وہ تمہارے ذہن اور تمہارے قلب اور تمہارے جسمانی افعال اور تمہارے اللہ کے حضور حاضر رہنے کے احساس تک سے واقف ہے۔ وہ تمہاری نگہداشت احسن طریقے سے کر رہا ہے۔ اب اگر تم ایسے میں اپنی نماز کو جس طریقے سے بھی ادا کرو گے، وہ رب تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ آگے حکم آتا ہے کہ بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ کہ خاص طور پر نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے حضور پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ ہمارا قیام اللہ کے حضور ایسے ہو جیسا ایک غلام اپنے بادشاہ، اپنے آقا کے سامنے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا کرتا ہے۔ تو وہ بادشاہ، وہ رب تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو تمام دنیا کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو اب اس کے سامنے کیسی حاضری ہونی چاہیے، اس کے متعلق مجھے اور آپ کو بہت غور اور اس کے بعد عمل میں تبدیلی اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک رہا تعلق صلاۃ وسطیٰ کا، تو اس کے متعلق احادیث کی روشنی میں مختصراً یہ بیان کروں گی کہ کچھ کے نزدیک فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے کہ 2 نمازیں ادھر ہیں اور 2 نمازیں اس طرف۔ کچھ کے نزدیک عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز کے بعد عصر درمیان میں آ گئی اور پھر مغرب اور عشاء 2 نمازیں پھر آگے آ گئیں۔ چنانچہ اس کے متعلق زیادہ ارشادات یہی ملتے ہیں کہ نماز عصر صلاۃ وسطیٰ ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، تو دشمنوں نے اس قدر آپ کو اور صحابہ کرام کو جنگ کے جو تیاری تھی یا جنگ کے جو رول ہوتے ہیں، مطلب جہاد جاری تھا، ایسے میں دشمنوں نے اتنا بھی موقع نہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز عصر ادا کر سکتے۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ملال کے ساتھ اور بڑا دکھ ان کو ہوا تھا اپنی نماز کے چھوٹ جانے کا، اور ان کو بددعا دی تھی کہ جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ کو ضائع کروا دیا، مطلب وقت پر نہ پڑھ سکے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اور اس میں دوسری حکمت یا دوسری ایک اور پوائنٹ سے ہم اگر دیکھنا چاہیں تو یہ صلاۃ وسطیٰ کی اہمیت اس وجہ سے بھی شاید زیادہ ہے کہ دراصل انسان اس وقت میں اپنے روزگار میں یا خواتین اپنے گھر کے کاموں میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہوتے ہیں، کچھ کے کام جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہو رہے ہوتے ہیں، اینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کاموں کو چھوڑ کے، ان مکمل ہونے والے کاموں کو چھوڑ کر اللہ سے رجوع کرنا، اور جب اللہ کی طرف سے حی علی الصلاۃ، مؤذن کی طرف سے یہ آواز آئے، تو اللہ کے بندے اور بندیاں اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کے جب اللہ کے آگے قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً میرے رب کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے تو پیادہ پا پڑھ لو یا سوار ہو کر پڑھ لو، کہ مطلب یہ کہ اگر جنگ کے اوقات ہوں اور ایسے میں دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہو یا جنگ میں کوئی مصروفیت ہو، تو ایسے میں لازمی نہیں ہے کہ آپ سب صف بنا کر نماز پڑھو گے۔ تو اگر تم پیدل چل رہے ہو تو تم ایسے بھی نماز ادا کر سکتے ہو کہ نماز کے لیے رک جائیں، اور دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا پھر سوار، اگر تم سوار پر ہو تو سواری پر بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، مطلب جب یہ جنگ کی حالت ختم ہو جائے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو پھر تم اس کو، اللہ کو ویسے ہی یاد کرو گے، كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا کہ تمہیں سکھلا دیا گیا۔ مطلب یہ کہ امت کو نماز کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور حکم دیا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا سلو، نماز ادا کرو، کما رأیتمونی جیسا کہ تم مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھو گے۔
اور اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز حضرت جبرائیل امین نے خود آ کر حرم پاک میں نماز پڑھ کر سکھائی تھی، اور ان کے اوقات کا تعین بھی بتایا گیا تھا، اور یہ حدیث بہت تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اور جو کوئی تم میں سے وفات پا جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ وصیت کر جائیں کہ وہ اپنی بیویوں کو 1 سال تک کے لیے نان نفقہ کے بغیر انہیں گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور بالفرض اس کی 2، 3 یا 4 بیویاں ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شوہر یہ وصیت کر جائے گا کہ وہ کم از کم 1 سال تک بغیر نکالے ان کا نان نفقہ ادا کیا جائے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان کا شوہر تھا، تو لہٰذا اس پر یہ وصیت لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے کچھ خرچ ان اپنی زندگی سے جانے کے بعد بھی ان پر کرنے کا پابند کر جائے۔ اس لحاظ سے ایک تو اس میں یہ بھی مصلحت نظر آتی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تو عدت میں ہی گزر جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ والدین جو بیویوں کے والدین ہیں یا ان کے عزیز و اقارب، ان کے متعلق ان کے ساتھ لامحالہ ان کے بچے اور سب مزید اخراجات بھی ہیں، اس حوالے سے ان کو کچھ موقع بھی مل جاتا ہے سنبھلنے کا۔ اور دوسری اس میں مصلحت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بیویاں جو اپنے گھروں میں اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے رہ رہی تھیں، تو ان کے لیے ذہنی طور پر شوہر کا صدمہ بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، پھر ایک دم سے ان کا گھر کا چھوٹ جانا، یہ سب بھی ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے میں ان کو سنبھلنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور پھر جیسے ہم پچھلے رکوع میں کل بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ اگر جب ان کی عدت پوری ہوگی تو نکاح ثانی پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، مطلب اللہ نے اگر ان کے لیے کوئی اور سبیل بنا دی ہے اور وہ عدت کے بعد خود بھی نکل جاتی ہیں 1 سال کے پورا ہونے سے پہلے ہی، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جو کچھ بھی وہ بھلے طریقے سے کریں گے، یقیناً اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقہ عورتوں کو بھی متاع بالمعروف، معروف طریقے سے ساز و سامان دیا جائے گا، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ مطلب یہ کہ بات واضح رہے کہ عدت کے وقت کے لیے نہیں ہے یہ بات، بلکہ اس معاملے میں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ فوت ہو جانے والے شوہر یا طلاق دینے والے شوہر جو ہیں، ان دونوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی جو پیچھے وہ چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بہرحال احسان کا معاملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی یہ نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات، وہی رب تو ہے جو ہمارے سامنے سب کچھ کھول کھول کر وضاحت سے بتا رہا ہے۔ اس میں 2 حکمتیں یہ، ایک تو یہ بات کہ دنیا کا کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دین اسلام نے تمہیں فلاں ٹاپک پر، زندگی کے فلاں معاملے میں کوئی ہدایت یا رہنمائی نہیں دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بندہ مومن اللہ پر ایمان لانے والا کل اللہ کے ہاں کوئی حجت یہ بھی قائم نہ کر سکے گا کہ اللہ اس کے متعلق تو مجھے کوئی رہنمائی نہ ملی تھی اور میں آپ کا حکم کیوں کر مانتا۔ اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، حقاً علی المتقین، یہ سب جو ہے پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب ہدایات جو متقیوں اور محسنین اور مومنین تمام مسلمانوں کے لیے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کے ان احکامات پر چلنے والے ہی دراصل اللہ کے حکموں کو ماننے کا ایک جذبہ بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور در حقیقت وہ اپنے اندر اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں کہ عدت پوری ہونے تک
وہ اپنی خواتین کو، گزشتہ خواتین کو ان کا نان نفقہ ادا کریں گے۔ اب اس معاملے میں تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے شاہ بانو کیس میں ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس میں وہاں بہت احتجاج ہوا پورے ہندوستان پر۔ اب ان کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو دوسری بات ہے، ورنہ جب تک وہ زندہ رہے گا اسے نان نفقہ طلاق دینے کے بعد بھی ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ خاص طور پر اللہ کے حکموں سے علل اعلان بغاوت تھی۔ اس کے اوپر پورا ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ مجتمع ہوئے، وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ ہماری شریعت، ہمارا دین ہرگز اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہمارے دین نے تو فقط عدت پوری ہونے تک کا حکم دیا ہے طلاق کی صورت میں، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسے 1 سال تک الی الحول غیر اخراج، پورے 1 سال تک بغیر نکالے اس کے گھر والوں پر لازم ہے کہ تم اس کا 1 سال تک خرچ ادا کرو گے۔ تو لہٰذا یہ ہماری شریعت، ہمارا دین نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت پھر آخر کار ایسا ہوا کہ اس وقت کے موجود وزیر اعظم ہندوستان کے راجیو گاندھی جو تھا وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور اس فیصلے کو واپس لے کر قرآن کے مطابق کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں وہی پرانا قانون اور وہی جہالتوں والے آئین کے شکیں موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر بنائے جانے والے ملک میں اللہ ہی کے حکموں سے سرے منہ انحراف کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم بھی جہالت پہ زندگی گزارتے چلے گئے تو ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں کو کیا دے کر جائیں گے؟ آئیے دین کی طرف بڑھیے، دین سیکھیے، اور ہمارے ملک میں موجود قوانین اور اس میں موجود آئین کی شکوں پر غور کر کے اپنے جائز مطالبات اور اللہ کے حکموں کے مطابق وہ آیات اور اللہ کے احکامات حکمرانوں تک پہنچانے والے بنے۔ جزاک اللہ۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔